عشاء کی نماز کے بعد میں اس کی شروعات کی گئی اور تب سے لے کے ابھی تک آپ نے بہترین نعتیہ کلام اور تقریر وغیرہ سماعت فرمائی. یوں سمجھ لیجئے کہ اس جلسے کی میں آخری کڑی ہوں اور بہت جلدی بڑی اسپیڈ کے ساتھ میں چند باتیں سننا ہیں اور سننے کے بعد میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے. ہاں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے روح پرور منظر کہ آپ کا یہ محلہ اور اس محلے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا مقدس گھر ہے بلال مسجد، اور بلال مسجد کے بالکل برابر میں ہی رسول اللہ کا گھر ہے. ہمارا آپ کا سب کا محبوب ادارہ اس مدرسے سے یہ پروڈکٹ نکل رہا ہے. ہر فیکٹری اپنی معجون تیار کرتی ہے، کوئی شہد تیار کرتا ہے، الغرض الگ الگ طرح کے پروڈکٹ اور سر و سامان تیار کرتے ہیں، لیکن یہ رسول پاک کا گھر ہے، یہاں مدینے کا پروڈکٹ ہے اور یہاں سے حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، قاری قرآن بن کے نکلتے ہیں، وقت کے عالم بن کے نکلتے ہیں. اور یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور وہاں پر دینی درسگاہ لگتی ہے، یعنی دین کی درسگاہ، اس میں دین کی درسگاہ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں نا وہ طلبہ کرام ہیں، بے شک، طالب علم. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم جب وہاں کی بستی کے قبرستانوں سے گزرتے ہیں نا تو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے ان مردوں کے اوپر سے عذاب ہٹا لیتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جب بتائیے طالب علم کا کے اندر یہ اتھارٹی ہے، یہ پاور ہے، یہ شکتی اور یہ طاقت ہے، تو اس طالب علم کو جس نے طالب علم بنایا، جو مکمل جو اساتذہ اور جو استاد ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا. ہاں. اور اس مدرسے کو چلانے والے، جگہ جگہ جا کے دوسروں سے برائیاں سننے والے، بے شک، طرح طرح کی باتیں سننے والے، اور اس کے بعد میں اس پہ صبر اور اس کو برداشت کرنے والے، ان کا مقام کیا ہوگا. ان کا بھی مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری سب کی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا دے. آمین. حافظ قرآن بنا دے. حافظ تو ہم سبھی ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب حافظ ہیں نہیں؟ ارے 2-4 صورتوں کے تو ہیں بھائی، 10 صورتوں کے، 5 صورتوں کے، 8 صورتوں کے تو سبھی حافظ ہیں. لیکن یہ جو آج نو نہال کسی میاں کے لال اور کسی باپ کے شہزادے، یہ ماشاءاللہ آج ہم سے بہت آگے نکل گئے.
ہم نے تو 8 10 اور 7 ہی صورتیں حفظ کی پوری زندگی میں، اللہ نے ان کے سینے میں پورا قرآن اتار دیا. واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا. یہ پورے قرآن کے حافظ بن گئے. اب ان کا ایک، ان کے نام کے آگے ایک لقب لگے گا حافظ. حافظ کی جو میننگ ہوتی ہے ڈیفینیشن، حافظ، تو حافظ کا ارتھ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. تو یہ حافظ ہیں. اب ان سے پوچھا جائے بھائی تم کائے کی حفاظت کرتے ہو، تو یہ کہیں گے نہیں، ہمیں یہ لقب ملا ہے، القاب ملا ہے، رسول پاک کی محبت میں، رسول کے گھر میں پڑھنے میں ہمیں یہ القاب ملا ہے، لیکن ہم حافظ ضرور ہیں. حافظ کے معنی حفاظت والا ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا. تو ہماری اوقات کیا ہے جو ہم حفاظت کریں؟ ہم نے جس کلام کو اپنے سینے میں سمایا ہے یہ حفاظت کر رہا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھا ماشاء اللہ. تھوڑی سا ای کو کم کر کے بھاری آواز کریں اسپیکر کی، اور آواز کم رکھو، کم آواز رکھو، تھوڑی سی اسپیکر کی بھاری ای کو نہ ہو. تو انشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری درسگاہ، ہمارے مدرسے سے اس سال کتنے حافظ نکل رہے ہیں؟ 3 نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. طاق عدد 3، 4 ہو جاتے خلفائے راشدین کی نسبت ہو جاتی، بے شک 5 ہو جاتے تو پنجتن پاک کی نسبت ہو بے جاتی، شک 6 ہو جاتے تو ہندوستان کے راجہ پیارے خواجہ کی چھٹی شریف کی نسبت ہو جاتی. ہاں، انشاءاللہ. اور 25 ہو جائیں گے تو سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت کی نسبت ہو جائے. واہ واہ واہ، تو آج ان کے والدین جو ہیں وہ اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوں گے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن جہاں خوشی کا سوال ہے وہاں پر نیگیٹو پوزیٹو آئینے کے دونوں رخ ہیں. ایک طرف خوشی بھی مناؤ اور خوشی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرو، پروردگار حافظ بنانے کا کام مولا تیرا تھا، اب تو ان کو کفن پہننے تک، ان کو قبر میں جانے تک مولا تو ان کا حفظ سلامت رکھ. بے شک. اور ایک دعا ان کے والدین اور کریں اور ہم سب بھی کریں کہ جس اللہ کے مقدس کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں اتارا ہے، اسی کلام پاک کے احکامات پہ اللہ ان کو عمل کرنے والا بھی بنا دے. یہ قرآن پڑھتے بھی رہیں، قرآن سیکھتے بھی رہیں، قرآن سکھاتے بھی رہیں، اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں. بے شک سبحان اللہ. تب انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا. ورنہ حافظ تو تمہیں ہر گلی میں کونٹلوں کے حساب سے ملیں گے، حافظ جی حافظ جی حافظ جی. لیکن صحیح حافظ وہی ہے کہ جو اس کے احکامات پہ عمل کرے. صحیح بات، بالکل سچی بات. آپ ایسے بنتے ہو یار، آپ تو سمجھدار آدمی ہو. ہاں، یہ تو ننگے لچوں کا کام ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے. تم آمین ہی نہیں بول رہے ہو جو بنے ہیں؟ ارے بھائی آمین بول دو، کیا پتا اللہ تعالیٰ کس کی آمین قبول کر لے. آمین. ہاں، کچھ لمحے، کچھ سمے اور کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی آمین قبول ہوتی ہے. سچی بات.
فرمایا جہاں 40 مومن مسلمان ہوتے ہیں جمع، تو وہاں پر ایک اللہ کا فرینڈ، اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے ان 40 لوگوں کے درمیان، اگرچہ وہ ظاہر نہ ہو، اوپن، انڈر گراؤنڈ، ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے بھی آمین نکلی اور آپ کی بھی، تو اس کی آمین پہ اللہ نے سب کی قبول کر لی۔ بے شک کہو اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے، آمین اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے پہلے حافظ قرآن بنا دے، آمین کیونکہ یہی ایک علم ایسا ہے، یہی ایک تعلیم ایسی ہے کہ جس کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بس آپ کی عمر پوری ہو گئی، آئے آپ ہائی اسکول، انٹر، ایم ایس سی، بی ایس سی، آپ دنیا کے تمام علوم جو ہیں اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک سیما ہے، لیکن علم دین کی کوئی سیما نہیں۔ اگر آپ 85 سال کے، 90 سال کے، 80 سال کے ہیں، آپ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے کہیں امام صاحب اب میرے پاس میں وقتی وقت ہے، ابھی تک تو وقت نہ مل سکا، امام صاحب مجھے اللہ کا قرآن پڑھا دو، مجھے اللہ کا قرآن سکھا دو، تو امام صاحب یہ نہیں کہیں گے ابا اب تو اوور ایج ہو، اب تو ایج اوور ہو گئی، اب تمہاری عمر نہیں ہے، اب تمہاری عمر اللہ کا قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم جتنے لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ کے یہ کہیں گے، اپنی خواہش، اپنی اچھا پرکٹ کریں گے، اپنی خواہش کو ظاہر کریں گے، تو ہر آدمی یہ کہے گا اے میرے دادا، اے میرے چچا، اے میرے پھپا، اے میرے خالو، اے میرے ماموں، ارے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کا قرآن سیکھنے کی آرزو کر لی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کا قرآن سیکھنے کے تم طلبگار ہو، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بے قرار ہو، ہائے 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 ہائے، کیا کہنا۔ لیکن اگر امام صاحب کہہ دیں کہ چیک کراؤ نماز، تو آدھے نمازی بھی نہیں ملیں گے، اور اس کے بعد میں کہیں گے بھائی ان امام صاحب کو بدلو، کیونکہ جو ہماری نمازوں کو درست کرانا چاہ رہے ہیں، ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، بدلو ان کو۔ لیکن نہیں، یہی ایک ایسا یکتا ہمارا اور آپ کا مذہب ہے، مذہب اسلام، کہ جس مذہب اسلام کے اندر جو علم دین کا جو پارٹ ہے، اس پارٹ کے بارے میں میرے آقا، آپ کے آقا فرماتے ہیں، سنو، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی گودی تک، قبر میں جانے تک علم دین سیکھو۔ ہاں، کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب میں مکمل کمپلیٹ ہو گیا، علم میں نے پورا سیکھ لیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ سے مطمئن ہو جائے، سیٹسفائی، سنتشٹ، کہ نہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا، اور آپ حافظ نہیں تھے کلام پاک کے، تو آپ نے کہا اس خط کا جواب اس وقت تک احمد رضا نہیں دے گا جب تک اللہ کے قرآن کو پورا حفظ نہیں کر لے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہی تو بات ہے بھائی، سچی بات۔ تو یہ تو صاحب اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اور اللہ کے محبوب کا فیضان ہے۔
کہ اعلی حضرت نے 30 دن میں 30 قرآن کے پاروں کو حفظ کر لیا تھا. ادھر آپ سنتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، ادھر قرآن کا ایک پارا آپ سنتے تھے حافظ سے، اور سننے کے بعد میں رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دیا کرتے تھے. ایسے ہی تھوڑی اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہا ہے. اعلی حضرت ہر اینگل سے اعلی حضرت، واہ واہ واہ. ہاں ہر اینگل سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اتنی بڑی علم کی دولت دی، لیکن جب مکہ شریف کے اندر جب آپ حاضر ہوئے اللہ کے مقدس گھر میں، تو وہاں کے عربیوں نے آپ سے عربی میں خطاب کیا، ڈسکس کی، اور کہا کتنا علم جانتے ہو ہندی احمد رضا؟ تو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری یہ ہے، کہتے ہیں اتنا علم جانتا ہوں کہ سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں. واہ 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 واہ. اپنے رب کی سکون و اطمینان سے عبادت کر لیتا ہوں. وہ اتنا گیان ہے، اتنا علم ہے. اور آج ہمارے نام کے آگے اگر خطاب نہ لکھے جائیں کہ حضرت بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو میرے حضرت مفتی تطہیر میاں کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، مگر یہ تو مرنے کے بعد میں قبر میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا حضرت تھا. بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا فرما رہے ہیں جی. یہ قبرستان میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا حضرت تھا. اللہ تعالی ہمیں حضرت نہ بنائے، سچا اعلی حضرت کا غلام بنا دے، اعلی حضرت کے مسلک کا پیروکار بنا. بے شک. مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ کرنے والا بنا. بہت اچھا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں اعلی حضرت، ہمیں حضرت نہ بنا. حضرت بننا کوئی آسان سمجھ رہا ہے؟ اور ہم بھی آج بڑا پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، ہاں، لیکن بڑی جلدی بڑی اسپیڈ کے ساتھ آپ چلیں. اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ سورہ رحمان، 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بندوں کو مخاطب کیا اور 31 بار کہا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب کو بولنا پڑے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میری نہیں. ابھی حیدر کرار تو نکل لیا تھا منہ سے تمہارے، اور جو وہ کہلوا رہے تھے سب نکل لیا تھا. میں اس کے اپوزٹ تھوڑی نکلواؤں گا تمہاری زبانوں سے. ہاں، کیا اللہ فرماتا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں، میری کون کون سی نعمتوں کو، نعمت، ہاں، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمت، رحمت. سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت. واہ واہ واہ. پھر اگر آپ ان نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرو، گنتی، نعمت، تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس کی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی. نعمت، نعمت. ایک شخص روڈ پہ جا رہا تھا، ایک صاحب نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ان کو سلام کیا، السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا اور خیریت ہے؟ جب کہا خیریت ہے تو کہنے لگے ارے موج آ رہی ہے، موج. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ موج آ رہی ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کے کمر کی ایک نس تو کھینچ لو، ایک رگ، ایک نس کو کھینچ لو. تو جیسے ہی ایک رگ اور نس کو کھینچا گیا تو پوری رات چارپائی پہ تڑپتا رہا. اور
اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے نیند بھی تو اللہ کی نعمت ہے، بے شک، ارے ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، اور ابھی دیکھو سورج نہیں نکل رہا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، تو آگ جب آپ جلا رہے تھے تو جاڑے میں ٹھنڈ میں وہ ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے آگ کو جلایا، اور جلا کے جب تاپا تو وہ بھی تو اللہ کی نعمت، بے شک، اللہ کی نعمت۔ مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی نعمتیں کہ ہر نعمت لاجواب ہے۔ نعمت ایک رگ اور ایک نس کھینچ لی تو پوری رات وہ تڑپتا رہا، پوری رات تڑپتا رہا۔ خدا کی قسم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو اور اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اللہ نے 31 بار یہ کہا کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت نعمت نعمت۔ اللہ کی قسم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، سب کے پاس بیسن کے اوپر شیشہ لگا ہے، تلان میں شیشہ، تھموں میں شیشہ، کوٹلیوں میں شیشے، اب وہ شیشے لگے ہیں، اس شیشے کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد میں خالی چہرہ دیکھا جاتا ہے، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد میں اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہے بہت اسمارٹ ہوں، بہت خوبصورت ہوں، بہت اچھا ہوں۔ اللہ کی قسم تم نے اپنے چہرے کو دیکھ لیا اور یہ کہہ دیا اپنے دل سے کہ میں اچھا ہوں، خوبصورت ہوں، اسمارٹ ہوں، کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی اندر اسپاٹ نہیں ہے، میں تو بہت اسمارٹ ہوں، بڑا چمکدار چہرہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے ایمان کے آئینے سے کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھا ہے؟ اپنے اندر کو جھانک کر کے دیکھو، اس کے لیے بھی ایک آئینہ رکھا گیا ہے۔ وہ کون سا آئینہ ہے؟ وہ عشق رسول کا آئینہ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آئینہ ہے۔ اس آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو، اور شکل دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ سے فیصلہ کرو۔ دیکھو دیکھو، جب بندہ مومن یہ سامنے والا ظاہری اوپنلی شیشہ دیکھتا ہے تو کبھی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی دانتوں کو دیکھتا ہے، کبھی ہونٹوں کو دیکھتا ہے، کبھی گالوں کو دیکھتا ہے، کبھی کانوں کو دیکھتا ہے، کبھی داڑھی اور مونچھوں کو دیکھتا ہے، کبھی سر کے بالوں کو دیکھتا ہے۔ آج تو پورا فوکس وہ بالوں کے اوپر ہے، آج کے نوجوان کا پورا فوکس بالوں کے اوپر ہے۔ بال اچھے ہونا چاہیے، بال بہترین ہونا چاہیے، اچھا اسٹائل ہونا چاہیے، اچھا اسٹائل ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ دل کے آئینے میں اپنے آپ کو جھانک لیا ہوتا کہ جب نائی کی دکان پہ جاتے ہو تو جانے کے بعد میں کہتے ہو کہ دیکھو دیکھو میرے اسلام کے اندر اب کوئی ہیرو نہیں ہے، میرے مذہب کے اندر کوئی ہیرو نہیں ہے۔ ارے سنو سنو، میں ایمان والا ہوں، کلمے والا ہوں، قرآن والا ہوں، شریعت والا ہوں، طریقت والا ہوں، معرفت والا ہوں، حقیقت والا ہوں، غوث والا ہوں، حسین والا ہوں، پنجتن پاک والا ہوں، غریب نواز والا ہوں، اعلیٰ حضرت والا ہوں، لیکن میں ان کا رات بھر نام لیتا ہوں۔ لیکن سنو سنو، جب نائی کی دکان پہ آتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ کسی کا اسٹائل اور کسی کا اسٹائل ایسا نہیں ہے، کسی کا لک ایسا نہیں ہے، کسی کا بھی لک اور گیٹ اپ ایسا نہیں ہے جیسا میں بننا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے بننا چاہتے ہو؟ کہا وراٹ کوہلی بننا چاہتا ہو، ہنی سنگھ بننا چاہتا ہو، سلمان شاہ رخ بننا چاہتا ہو۔ بناؤ بناؤ، مجھے یہ بنا دو وہ بنا دو۔ تم اتنا گرے اتنا گرے اتنا گرے اتنا گرے کہ گرنے کے بعد تمہیں نائی کی دکان پہ وراٹ کوہلی کی یاد آتی ہے، تمہیں اسٹائل ہنی سنگھ کا دکھتا ہے۔ ارے کما سے کم یہ دیکھ لیتے کہ یہ تمام دنیا کے اسٹائل اپنانے والے کہاں چلے گئے۔ ارے وہ کہاں ہے؟ قبرستان میں جا کے تو دیکھ اور پوچھ کے تو دیکھ کہ میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میرا بڑا بھائی بھی ہے یہاں، وہ بھی ہے، یہ رشتہ دار بھی ہے، یہ جوان بھی ہے، انہوں نے ان کے اسٹائل اپنائے تھے، انہوں نے ان کا گیٹ اپ اپنایا تھا۔ ارے قبرستان والے بولو 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 تو آواز آئے گی، سنو 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 سنو، اس قبرستان کے اندر امن اور چین میں وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے غیروں کے اسٹائل کو اپنایا، سکون میں وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے غیروں کے اسٹائل اور گیٹ اپ کو اپنایا۔ اگر اپنے آپ کو اگر قیامت تک اگر زندہ رکھنا ہے، اگر غریب نواز کو دیکھ لو کہ قیامت تک غریب نواز کو حکومت ملی تو کیسے ملی، کس کا اسٹائل اپنایا؟ کہتے کسی
مسلک اعلی حضرت عظمت اسلام شوکت اسلام جشن دستار بندی نعرہ تکبیر. اے میرے بھائی تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں کہاں گئے تم؟ کہاں چلے گئے؟ کتنا گر گئے تم؟ آج تک کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی نصرانی، یہودی وہ ہوتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی، لیکن وہ ریئل اوریجنل امتی نہیں ہیں. اور عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں. نصرانی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. آج تک کوئی کسی کی دکان پہ ایسا نہیں آیا غیر مسلم جو کہہ دے میں یہودی ہوں نصرانی ہوں مگر اسٹائل ذرا غریب نواز کا بنا دو، اسٹائل فارس پاک صابر پاک کا بنا دو. نہیں، میں غیر ہوں، غیر مذہب والا ہوں، تو میرے اسٹائل تو اور ایمان والے اپنا رہے ہیں. تو تمہارے پاس آج کسی کا اسٹائل نہیں ہے، کسی کا لک نہیں، کسی کا کوئی گیٹ اپ نہیں، کسی کے کوئی طور طریقے نہیں، کسی کی کوئی گفتار اور کردار نہیں. بہت اچھی اصلاح ماشاءاللہ. ارے ان کی تو دستار ہو گئی، 3 بچوں کی تو دستار ہو گئی. یہ تو بتا دو کہ شریعت کے مطابق تمہاری ہماری کب دستار ہوگی؟ ہماری بھی تو دستار ہونا چاہیے. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری دستار کب ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے تمہاری بھی دستار ہو جائے گی. ہم نے کہا کب ہوگی؟ تو کہا یہ کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی طرف منہ کر کے یہ کہنا پڑے گا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. ارے میرے آقا میرے مولا میں تو تیرے قربان گیا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بے شک بے شک. لے کر اپنی دستار. ہاں اس لیے جاگو جاگو جاگو، جاگنے کا وقت ہے. خدا نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنے بدلنے کا. میرے پاس